بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 270 ہے اور آج سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 79 اور 80۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ما کان للبشر، نہیں ہے لائق کسی بشر کے لیے، ان یؤتیہ اللہ، کہ دے اسے اللہ، الکتاب کتاب، والحکم اور حکم، والنبوت اور نبوت، ثم یقول پھر وہ کہے گا للناس لوگوں سے، کونوا عبادا لی من دون اللہ، تم ہو جاؤ بندے میرے اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن اور لیکن کونو وہ کہے گا تم ہو جاؤ ربانیین رب والے، بما بوجہ اس کے کہ کون تم ہو تم تعلمون الکتاب تعلیم دیتے کتاب کی، وبما اور بوجہ اس کے کہ کون تم ہو تم خود بھی تدرسون پڑھتے، ولا یامرکم اور نہیں حکم دے گا وہ تمہیں اس بات کا بھی کہ ان تتخذوا کہ تم بنا لو الملائکۃ فرشتوں کو، ونبیین اور نبیوں کو، اربابا رب، ایامرکم کیا وہ تمہیں حکم دے گا بالکفر کفر کا، بعد اذ انتم اس کے بعد کہ تم ہو چکے ہو مسلمون مسلمان۔ ترجمہ یوں ہے، یہ کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ اس کے باوجود لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ اس کے بجائے وہ یہی کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم جو کتاب پڑھاتے رہے ہو اور جو کچھ پڑھتے رہے ہو اس کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے، اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے سکتا ہے کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا قرار دے دو۔ جب تم مسلمان ہو چکے ہو تو کیا اس کے بعد وہ تمہیں کفر اختیار کرنے کا حکم دے گا؟ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے۔ دوسری بات، وہ اس کے باوجود لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ تیسری بات، اس کے باوجود وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ۔ چوتھی بات، کیونکہ تم جو کتاب پڑھاتے رہے ہو اور جو کچھ پڑھتے رہے ہو۔ پانچویں بات، اس کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے۔ چھٹی بات، نہ وہ تمہیں یہ حکم دے سکتا ہے کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا قرار دے دو۔ ساتویں بات، جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اس کے بعد وہ تمہیں کفر اختیار کرنے کا حکم دے گا؟ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا سبھی نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ وقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، سورۃ الاعراف آیت نمبر 59۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اس طرح پیغام دیا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، حضرت ہود علیہ السلام کا پیغام، سورہ اعراف آیت نمبر 65۔ حضرت صالح علیہ السلام کا پیغام قوم ثمود کی طرف، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 74 74۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، حضرت شعیب علیہ السلام کا پیغام مدین کی طرف، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو،
تمہارے لیے ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ غور کیجیے، سب کا پیغام، سارے ہی انبیاء کا پیغام ایک ہی ہے۔ اسلام کا یہ بنیادی پیغام کہ ہم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ یہود و نصارہ نے توحید میں رخنہ ڈال دیا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر جرم کیا، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ آخری نبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے توحید کی تعلیم دی۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، سورۃ الکہف آیت نمبر 110۔ کہہ دو کہ میں تو تم ہی جیسا بشر ہوں، میرے پاس بس یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے یہ بات لکھی کہ نجران کے وفد کی موجودگی میں بعض یہود و نصارہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی؟ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کریں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی اور عبادت کی دعوت دیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی اور یہ بات صاف کر دی گئی کہ کسی بھی انسان سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو۔ آسمانی کتاب جس کو دی جائے، حکمت کا خزانہ جس کے سینے میں ہو، اور جس کو اللہ کی نبوت کی اس عظیم ذمہ داری سے سرفراز کر دیا جائے، اور پھر وہ اللہ کی عبادت سے لوگوں کا رخ موڑ کر ان کا رخ اپنی عبادت کی طرف کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی نبی سے یہ ناممکن ہے۔ نہ حضرت عزیر علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ تم میری بات کرو، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میری بات کرو، اور نہ ہی آدم و نوح، ابراہیم و اسحاق و سلیمان و داؤد و عیسیٰ و موسیٰ، ان سب نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ تم میری عبادت کرو۔ کسی بھی پیغمبر کی یہ مجال نہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا حکم دے۔ اس کے برعکس ان نبیوں کی شان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اے لوگو تم اللہ والے بن جاؤ، اس وجہ سے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور کتاب کو تم پڑھتے ہو۔ تم جس کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور جس کتاب کو تم پڑھتے پڑھاتے ہو، اس کا تقاضا یہی ہے کہ تم ربانی یعنی اللہ والے بن جاؤ، اور جو علم تمہارے پاس ہے اس پر عمل کرو، اس لیے کہ علم بغیر عمل کے معتبر نہیں ہے، اور عمل بغیر علم کے صحیح نہیں ہے۔ الغرض آسمانی کتابوں اور اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں کا یہ بنیادی پیغام ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ نہ زمین و آسمان کی عبادت کی جا سکتی ہے، نہ شجر و حجر کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ سارے انبیاء کا پیغام اور ساری آسمانی کتابوں کی دعوت کی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ سورہ انبیاء کی آیت اور 25:45 میں یوں ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک اللہ کی بندگی، اسی کی عبادت پر ہم سب کو قائم رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔